جہاں جہاں اسمارٹ سٹی کی ڈیولپمنٹ تیز ہوتی ہے وہاں پہ آج بھی بڑے اچھے پروفٹس ہیں. آپ کی ایڈوائس کیا ہے ان کسٹمرز کے لیے اسمارٹ سٹی کے جنہوں نے اوپر والے اون پہ پرائسز پہ دی ہوئی ہیں چیزیں اور وہ ان کو ہولڈ کرے, میچور کرے یا ٹریڈ کرے؟ 18 لاکھ کی میں نے فائل لی اور میں نے اس کو اپنا پیمنٹ پلان کو 3 سال میں پورا کیا, تو آج وہ 18 لاکھ والا جو کسٹمر ہے اس کے پلاٹ کی کیا پرائس ہے؟ جی اسمارٹ سٹی کی کوئی نئی ڈیل بھی آ رہی ہے ریسنٹ فیوچر میں؟ بالکل, یہ بڑا اچھی آپ نے یہ ویورز کے لیے بڑی اچھی گڈ نیوز آنے والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ابرار حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں زلمی اسٹیٹ کا یوٹیوب چینل. آج ہمارے ساتھ ہیں آصف برانا صاحب. He happens to be the Secretary Education of DHA State Agent Association. لیکن اس سے بڑھ کے آج کی ہماری ویڈیو اسمارٹ سٹی لاہور کے حوالے سے ہے. تو آصف برانا صاحب از ون آف دی فائنسٹ جو کہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور شروع سے کام کر رہے ہیں. تو آج ہم ان سے اسمارٹ سٹی لاہور کے آغاز سے لے کر آج تک جو بھی نشیب و فراز آئے ہیں ان کے متعلق ان سے سوال و جواب کریں گے. آصف, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ ابرار بھائی, اور بڑا اچھا آپ نے ٹاپک رکھا ہے لاہور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے, اور اٹس مائی پلیجر ٹو بی ود یو, اور اسپیشلی زلمی کے اسپیشلسٹ یوٹیوب چینل پہ. تو بالکل آپ پوچھیں جی جو بھی اسمارٹ سٹی کے حوالے سے آپ. آصف برانا صاحب از ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ایک ینگ انٹرپرینور ہیں, اور ماشاءاللہ بہت کم وقت میں انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے. پہلے یہاں LSE سے پڑھے, اس کے بعد UK سے پڑھ کے ریئل اسٹیٹ. تو یہ ایک آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, جو میں خاص کر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ بزنس کریں نوکری کرنے کے بجائے, تو ہی از ون آف دی ایگزامپل کہ وہ ماشاءاللہ اس میں فلرش کر رہے ہیں. آصف بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اسمارٹ سٹی کا آغاز کب سے ہوا, اور اسمارٹ سٹی لاہور کا نام, اس کے ڈیولپرز, اس کے فاؤنڈرز, اس کا تھوڑا سا آپ ہمیں بیک گراؤنڈ بتائیں گے تاکہ ہمارے ویورز کے لیے آسانی ہو, جو اسمارٹ سٹی کو نہیں جانتے. تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ آپ ہمیں بتائیں. اچھا ابراہیم بھائی, اس میں اسمارٹ سٹی جو ہے نا لاہور سے پہلے, کیونکہ جب آپ ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو پہلے حبیب رفیق کیونکہ ان کا ڈیولپر ہے مین, اور ان کی اپنی ایک لیگیسی ہے پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری میں. انہوں نے گورنمنٹ کے لیے بڑا کام کیا, اور آپ دیکھیں پاور پلانٹس میں بڑا کام کیا. حبیب رفیق ایک بڑا نام ہے پاکستان میں. تو یہ جب ریئل اسٹیٹ میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ملتان میں ایک رائل آرچرڈس کے نام سے ایک سوسائٹی ہے جو کہ ملتان میں اس ٹائم DHA سے بہتر لوکیشن پہ ہے, اور اس ٹائم پرائسز DHA سے زیادہ ہے رائل آرچرڈس میں. اور لیکن کیونکہ یہ DHA کا بھی ڈیولپر حبیب رفیق آج بھی ملتان میں بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, تو رائل آرچرڈ میں بھی اسی طرح ایک بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی. اور اس کے بعد پھر سیکنڈ پروجیکٹ جو ہے ان کا کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد, اور وہ انہوں نے کیا, اور وہ آپ سمجھے کہ پورا ایک نیا شہر ہے اسلام آباد سے باہر. کیپٹل اسمارٹ سٹی, جی کیپٹل اسمارٹ سٹی اسلام آباد جو ہے, تو وہ بھی بڑا ایک امیزنگ ان کا پروجیکٹ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر رائل آرچرڈ کے نام سے ایک ساہیوال میں بھی بنایا, کچھ چھوٹے ڈسٹرکٹس میں بھی انہوں نے کچھ رائل آرچرڈس کے ساتھ کام کیا. تو ایک ریئل اسٹیٹ میں بھی ان کا بڑا ایک اچھا نام اور اچھے جگہوں پہ انہوں نے کام کیا. اس کے بعد 2020 میں 2020 میں جا کے انہوں نے لاہور اسمارٹ سٹی لانچ کی, اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی. میں DHA میں تو پرانا کام کر رہا ہوں, لیکن جب اسمارٹ سٹی آئی تو ہم فرام دا فرسٹ ڈے ان کے ساتھ ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ پہلا جو پلان آیا تھا اور جب وہاں ڈیولپمنٹ کا پہلا بریک جب رکھی تھی ہم ان میں بھی ساتھ تھے. تو یہ ایک بڑا ایک انیشل ٹائم تھا ہم نے اسمارٹ سٹی کے ساتھ, ایک ٹوٹل تب سے آج تک جو ہے اسمارٹ سٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹارٹ میں جب 2020 کے اینڈ میں یہ لانچ ہوا تو اس میں پرائسز جو تھیں وہ بڑی ایک انیشل پرائسز پہ 5 مرلہ والا 18 لاکھ کا تھا, اور 10% پہ بکنگ تھی. اسی طرح جو کنال تھا وہ 55 لاکھ کا تھا, 10% پہ بکنگ 5.5 لاکھ. تو ایک بڑی مطلب کہ نا ایک ہائی ڈیمانڈ تھی لوگوں کی, اور ہمیں دیکھتے دیکھتے جو فائلز, ایک لمیٹڈ فائلز کا کوٹا تھا سب کے پاس, تو ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی ڈیمانڈ. اور خاص طور پہ آپ جیسے لاہور کی بات کر رہے ہیں ہم, تو لاہور میں DHA سے بڑا ڈیلرز جو تھے وہ انوالو تھے اس کی بائنگ سیلنگ میں اپنے کلائنٹس کے لیے, کیونکہ DHA کے بعد وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسا برانڈ پرائیویٹ پروجیکٹس میں بے تحاشا, میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن بے تحاشا پروجیکٹس ہیں, لیکن فیکٹریز بھی بہت ہیں, فیکٹریز بھی بہت ہیں,
لیکن وہ نا ان پروجیکٹ میں پرابلم یہ رہا ہے کہ وہ ٹرسٹ گین نہیں کر پائے اس لیول کا. لیکن لاہور اسمارٹ سٹی جب آئی تو اس کے بعد انہوں نے ایک وہ ڈی ایچ اے کا جو کلائنٹ ہے وہ بھی بڑا جو ہے چھوٹی انویسٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اسمارٹ سٹی کو ہمیشہ ترجیح دی. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ ڈی ایچ اے میں کام کرنے والے میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے اسمارٹ سٹی کے آتھرائز ایجنٹ بنے ہیں، پھر ان کے ساتھ کام کیا. تو اس کے پیچھے آپ کے خیال میں جو حبیب رفیق کا نام ہے یا ان کی ڈیولپمنٹ ہے جو انہوں نے ماضی میں کی، یا انہوں نے لوگوں کو انگیج اس طرح کیا کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ دس از پرابلی دی فرسٹ سوسائٹی جنہوں نے پاکستان سے باہر بھی روڈ شوز کیے. جی پہلے کم از کم میں 25 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، ڈی ایچ ایس کے علاوہ کسی نے باہر روڈ شوز ملتان میں کیے تھے. تو آپ کے خیال میں جو ڈی ایچ اے کا کسٹمر، جی ایک تو ریئلٹر اور جو ڈی ایچ اے کا کسٹمر اسمارٹ سٹی کی ٹریڈنگ میں اور اس کے اینڈ یوزر میں انوالو ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ ان کی پلاننگ تھی، ان کا ریئلٹر کے ساتھ جو لائزون تھا وہ تھا، یا حبیب رفیق کا نام ہی اتنا بڑا تھا کہ لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا، یا جو اس آرگنائزیشن کو رن کر رہے تھے انہوں نے اس کو اس بہتر طریقے سے پریزنٹ کیا کہ آپ جیسے میرے جیسے لوگ جو ہے وہ اسمارٹ سٹی میں کام کرنا شروع ہوئے. اچھا ابرار بھی اس میں سمجھتا ہوں جو سب سے اہم جو جب اسمارٹ سٹی لانچ ہوئی نا تو اسمارٹ سٹی کا نام ہی اٹ سیلف جو ہے نا وہ ایک ڈفرنس تھا کیچی نیم، اور پلس وہ اصل میں نیم جو ہے نا وہ پریکٹیکل نیم تھا. اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ سنگاپور سے وہاں پہ ڈیزائنرز ہیں سربانا جورانگ، انہوں نے ہائر کیا. دیکھیں حبیب رفیق خود ایک اتنی بڑی کنسٹرکشن کمپنی تھی، کتنے بڑے ڈیولپرز تھے، لیکن جب ڈیزائن کی بات آئی تو انہوں نے اس میں دنیا میں دیکھا کہ جو بیسٹ لوگ ہیں جو اسمارٹ سٹیز کو پلان کرتے ہیں. اگر ہم اسمارٹ سٹی کی بات کریں دیکھیں جیسے نام کیچی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسمارٹ سٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اسمارٹ سٹی نے امپلیمنٹ کیا ہے. ابھی سے آپ دیکھیں کہ یورپ سے ہمارا جتنا بھی ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم ہے وہ وہاں سے یہ لے کے آ رہے ہیں. جتنا بھی یہ وہ ابھی آپ ملتان میں دیکھیں تو انہوں نے اپنا وائی فائی کنیکٹیوٹی، آئی ریٹینا سے انہوں نے کنیکشنز، کافی چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکنالوجی کو انوالو کیا اس میں. اصل میں اسمارٹ سٹی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹیٹیو ایج تھا باقی ڈیولپرز پہ وہ اس کا ڈیزائن تھا کہ جو ڈیزائنرز ہیں وہ اسمارٹ سٹی کے وہ لوگ تھے جو آلریڈی سنگاپور جیسی اسمارٹ جو ایک ملک ایسا ہے کہ وہاں پہ جو کام کر رہے تھے ان کے گورنمنٹ کے اپنے ڈیزائنرز تھے، انہوں نے آن بورڈ کیا کہ پاکستان میں جب اسمارٹ سٹیز کا ہم نے سوچا تو حبیب رفیق نے ایسے ڈیزائنرز کو ساتھ انگیج کیا جو کہ اسمارٹ سٹیز بنانے والے تھے. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے. مولانا صاحب مجھے جو سب سے بڑا سوال وہ یہ ہے کہ جو آپ نے پرائس کی شروعات بتائی 5 مرلہ 18 لاکھ، اسی طرح 10 مرلے 30-31 کے راؤنڈ ہوگا یا 35 کے راؤنڈ ہوگا کنال 55 پہ. تو جب ہم یہ پرائسز ڈی ایچ اے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرائسز وہ ہیں جن پہ کوئی ڈلیوری نہیں دے سکے گا، جو صرف پیسہ کھینچنے کے لیے جو ہم عام زبان میں کہتے ہیں. لیکن پچھلے 4-5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسمارٹ سٹی نے اپنی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے کی ہے. جی. اور جو مجھے اسمارٹ سٹی کا سب سے بڑا ایج لگتا ہے کہ جو ان کا کسٹمر ہے، جیسے میں ان کا کسٹمر ہوں، اور اگر میں انسٹالمنٹ پلان ان کا فالو نہیں کر رہا تو میرے پاس جتنی بھی جو اماؤنٹ ہوتی ہے وہ اس اماؤنٹ کو لے لیتے ہیں. فلیکسیبل ہیں وہ اس معاملے میں. یہ مجھے ایک ایج لگتا ہے کہ آپ اس سے ایگری کریں گے کہ وہ کسٹمر کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو ان کا کسٹمر ہے اس کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی بات ہے اسمارٹ سٹی کی. ہم نے لوگوں کو 10% پہ فائلز دی اور وہ آج تک بھی لوگوں نے 10 اور اس کے بعد 10% اور جمع کرا کے 20% پہ آج بھی لوگوں نے اپنی فائلیں رکھی ہوئی ہیں. کمپنی بار بار میسج کرتی ہے کہ جی آپ اپنی انسٹالمنٹس کو اپڈیٹ کریں، لیکن کمپنی نے کبھی بھی کوئی سرچارج نہیں لگایا، کبھی بھی کوئی ایسی پینلٹی نہیں لگائی، اور لوگوں کو بڑا ایزی. آج تو آپ کو پتہ ہے 2020 کے بعد آج 3-4 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، لیکن اس میں اب جا کے تھوڑا کمپنی اس حوالے سے کر رہی ہے، لیکن بہت ایزی پلان دیا، فلیکسیبل پلان دیا. لوگوں نے فائلیں لے کے رکھی، اس کے بعد پروفٹس پہ بیچی. اگر ہم پروفٹس کی طرف آئیں تو اسمارٹ سٹی میں تو لوگوں نے اتنا پروفٹ کمایا کہ کسی بھی اور سوسائٹی میں وہ ہم ایزیوم ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے آپ کی صرف ڈاؤن پیمنٹ آپ نے دی ہوئی اور آپ مطلب کہ ایک اچھے پروفٹ پہ. میرا اگلا سوال آپ سے قرآن صاحب یہی ہے کہ کیا اس وقت اسمارٹ سٹی، اگر میں ایک تو اس کی لوکیشن کالا شاہ کاکو پہ آپ تھوڑا ایلیبریٹ کر دیجیے گا، جو اس وقت لاہور جس طرح بڑھ رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی گجرانوالہ سائڈ پہ اور سیالکوٹ والی موٹر وے کے ساتھ ساتھ ہی
اس طرف ہی جا رہا ہے. جی تو اس وقت جن لوگوں نے سپوز میں 18 لاکھ کی میں نے فائل دی اور میں نے اس کو اپنا پیمنٹ پلان کو 3 سال میں پورا کیا, تو آج وہ 18 لاکھ والا جو کسٹمر ہے اس کے پلاٹ کی کیا پرائس ہے؟ جی 5 مرلے کوئی ہم بینچ مارک رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آپ نے لوکیشن کی بات کی نا, اصل میں لاہور ابراہیم اتنا بڑا ہے کہ ہر طرف سے نا لاہور کے جو رہائشی جو آ کے رہنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جی ٹی روڈ سے جیسے ہم آتے ہیں گجرانوالہ سے, ایک وہ پورا اپر جو ہے اس سائڈ سے کنیکٹ ہو رہا ہے, سیالکوٹ سے لوگ آ رہے ہیں, تو وہ کالا شاہ کاکو ایسا جنکشن بنتا ہے اب بن گیا. جیسا آپ ساہیوال سے جب آتے تھے ملتان سے تو پہلے ٹھوکر ہوتا تھا, تو یہ ویسی جنکشن لاہور کی بن گئی ہے. اور یونیورسٹیز بھی بن رہی ہیں, کیمپسز بن رہے ہیں, کیمپسز بن رہے ہیں, میٹرو چل رہی ہے, میٹرو وہاں پہ کنیکٹ ہو رہی ہے, تو وہ بڑا اچھا ایک جنکشن بن گیا. تو کالا شاہ کاکو کے اوپر رنگ روڈ کے اوپر ہماری لوکیشن ہے, اور اس کی اکثر وہ انٹرنس کی بات ہوتی ہے تو ہماری 3-4 انٹرنسز ہیں جو اسمارٹ سٹی. اگلا سوال میرا یہی تھا کہ جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ابھی تک اسمارٹ سٹی کی جو میجر انٹرنس ہے وہ اسمارٹ سٹی کیوں نہیں لے پایا ابھی تک؟ یہ اس سے پہلے وہ آپ کا ایک سوال وہ 5 مرلہ کی پرائس, جو آج جو 5 مرلہ آن گراؤنڈ ہے وہ 45 سے 50 لاکھ کا پلاٹ ہے. اچھا, تقریباً جو ہے وہ 100-150% جی جی پروفٹ لیا ہے جو انٹیکٹ رکھا ہے. انٹیکٹ رکھا جس نے اسٹارٹ میں دیکھیں اسمارٹ سٹی نے کیا کیا کہ اسٹارٹ میں آپ نے 1,80,000 ڈاؤن پیمنٹ دی اور اس کے بعد کنفرمیشن یہ مانگتے تھے 1,80,000, اس کے بعد لوگوں نے فائلیں ہولڈ کی ہوئی تھی, پروفٹس پہ چلی گئیں. اب وہی جو جس نے 3,60,000 دیا ہوا تھا وہ پروفٹ 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ تک پروفٹ گیا اس کا, وہ 3,60,000 کے اوپر ہی انہیں 10 لاکھ پروفٹ آ رہا تھا. لیکن اسی دوران جب اسمارٹ سٹی نے پہلی اپنی وہ بیلٹنگ کی تو کمپنی نے کہا کہ آپ 50% پے کر دیں اور آپ آن گراؤنڈ پلاٹ لے لیں. بالکل ایسی ہے. اچھا جب 50%, اچھا تب نا ہمیں بھی نہیں سمجھ آئی تھی اور بڑے کم کلائنٹس نے اپنے 50% پے کیا اور وہ سب سے پہلی بیلٹنگ میں شامل ہو گئے. اور آج وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں 5 مرلہ 50 لاکھ 55 لاکھ کا ہے, اور جو کنال کا پلاٹ ہے اس دن ہمارے ایک اور دوست ہیں وہ بیچ رہے تھے 2.25 کروڑ کی انہیں آفر ہے, 2 کروڑ 25 لاکھ آپ سمجھے. فیز 7 میں بھی جو ہے وہ وہاں اسمارٹ سٹی میں ایک کارنر کا پلاٹ اچھی لوکیشن کا جو اسٹارٹ والی بیلٹنگ ہے, تو 2 کروڑ کو وہاں بھی کنال بھی ٹچ کر جو راستے کا, اور وہ اس کو ہم سن رہے تھے کہ کوئی ایک انڈر پاس بن رہا ہے, اوور ہیڈ بن رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی لیٹسٹ نیوز ہے آپ کی ہمارے؟ اچھا راستے کے حوالے سے ہمارا ایک تو جی ٹی روڈ کی انٹرنس ہے جو بڑی ایک انڈر ڈسکشن رہی ہے, وہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس میں تھوڑی ڈیلیز تھے کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے بعد وہ جی ٹی روڈ والی انٹرنس ڈیولپ ہونی ہے. لیکن اسمارٹ سٹی نے پورا اپنا پلان ہی اس انٹرنس کو رکھتے ہوئے بنایا, تو وہ انشاءاللہ وہ انشاءاللہ آپ کو اس سال میں اس پہ ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. لیکن اب سب سے جو بڑی نیوز ہے اس ٹائم وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو سی ای او ہیں ملک اسلم صاحب, انہوں نے پچھلے دنوں ذکر کیا کہ اس مارچ اپریل میں انشاءاللہ آپ کو جو رنگ روڈ والی انٹرنس ہے وہ ہمیں اس سے پہلے یہ نیوز مل چکی ہے کہ وہ ہماری بالکل اپرووڈ ہے. رنگ روڈ سے ڈائریکٹ جو ہماری اپروچ ہے, ہم کافی بار اپنے ایونٹس پہ وہاں سے گئے بھی ہیں, ہم رنگ روڈ سے جاتے ہیں تو وہاں سے, لیکن وہ ٹیمپریری طور پہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد بند کر دیتے ہیں. تو اب انشاءاللہ آپ ویری سون جو ہے اسی سال میں وہ جو رنگ روڈ والی انٹرنس ہے وہ اوپن آپریشنل ہو جائے گی پراپرلی, اور اس سے ایک بڑا امپیکٹ آئے گا. کیونکہ رنگ روڈ کی آپ سمجھتے ہیں جیسے یہاں سے لیک سٹی بھی آپ ٹریول کریں تو اتنا ہی فاصلہ جتنا لاہور اسمارٹ سٹی ٹریول کریں, 30 منٹس یہاں بھی لگ جاتے ہیں, یہاں بھی 25 منٹ لگ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے رنگ روڈ والی انٹرنس جو ہے نا اس کے بعد جو ہے بڑا اچھا امپیکٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, چونکہ 3 مرلہ بھی لانچ کیا گیا تھا 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے آلموسٹ, 3 مرلہ 5 مرلہ یہ ہمارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی ہارڈ ارن منی ہوتی ہے جن کے پاس, اور وہ بیچارے اپنے گھر کا خواب لے کے پرائیویٹ سوسائٹیز کی طرف جاتے ہیں, اور 90% مولانا صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ 90% سوسائٹی نہ ڈلیور کرتی ہیں نہ ٹائم پہ کرتی ہیں. تو اس وقت جو ہمیں دیکھنے والے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اپنا گھر بنانے کے خواب میں فائل یا پلاٹ لیتے ہیں. تو اسمارٹ سٹی میں اس وقت پہلے یہ بتائیے کہ کنسٹرکشن ہاؤسز کی شروع ہوگی ہے, پوزیشن انہوں نے کچھ دیا ہے کسی بھی کیٹیگری میں, 5 مرلے میں, 10 مرلے میں, کنال میں؟ ہمارا ابراہیم بھی جو اوورسیز پرائم ہے اور رنگ روڈ سے کھڑے ہو کے آپ دیکھتے ہیں جہاں ویلز بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں, ابھی وہاں پہ بینک آپریشنل ہو گیا ہے وہاں پہ, اور ہاسپٹلس بن رہی ہیں وہاں پہ. تو ماشاءاللہ جو پارکس بنے ہوئے ہیں اندر, تو وہاں پہ انہوں نے پوزیشن دیا ہوا ہے, وہاں پہ کافی تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے 10 مرلہ میں, 5 مرلہ میں, کنال پہ. اور
آپ ان بلاکس میں جا کے آپ ایسے ہی فیل کرتے ہیں جیسے آپ DHA میں بیٹھے ہیں, کیونکہ آپ کو ہر طرف گھر بنتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, کافی بلڈر بھی ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو GT روڈ سے لوگ گجرانوالہ سے آ رہے ہیں نا, تو ان کے لیے تو وہ فرسٹ ہوم ہے کہ وہاں سے آپ لاہور کو اپروچ کر سکتے ہیں. آپ رنگ روڈ پہ آئیں تو کنال روڈ اپروچ کر سکتے ہیں, سیدھا آئیں تو آپ ایئرپورٹ پہنچ سکتے ہیں. تو بڑی اچھی اپروچ ہے اسمارٹ سٹی کی. مولانا صاحب ایک جو سیکنڈ لاسٹ کوشچن وہ یہ ہے کہ چونکہ اس سوسائٹی کا اون بہت زیادہ اوپر گیا تھا, کمرشل کا بھی ریزیڈینشیل کا بھی, تو واٹ وڈ بی یور ایڈوائز جنہوں نے کچھ زیادہ اون پہ پراپرٹی فائلز لی ہوئی ہیں یا پلاٹس لی ہوئی ہیں, سپوز 5 مرلہ اگر کسی نے 5.5-6 لاکھ اون پہ لیا ہوا ہے یا اسی طرح کمرشل لی ہوئی ہے, تو واٹ وڈ بی یور ایڈوائز کہ وہ اس کو ہولڈ کرے, اس کو میچور کرے, یا جب ریٹ پچھلے دنوں بھی بہتر ہوئے تھے اور ٹرانزیکشن, اچھا یہ واحد سوسائٹی ہے DHA کے بعد جس میں ہر وقت ٹرانزیکشن ہوتی رہتی ہے, گڈ تھنگ, آپ کی ایڈوائس کیا ہے ان کسٹمرز کے لیے اسمارٹ سٹی کے جنہوں نے اوپر والے اون پہ پرائسز پہ لی ہوئی ہیں چیزیں, وہ ان کو ہولڈ کرے, میچور کرے یا ٹریڈ کرے؟ اچھا اس میں نا ابراہیم بھی یہ جب آپ مشورہ ایڈوائس مانگتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑا آپ کو نا سوچ سمجھ کے دینی پڑتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہائی پروفٹس پہ بھی چیزیں لی ہوئی ہیں نا, تو اسمارٹ سٹی میں نا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ نے نا ہمیشہ ان کی نا بیلٹنگ پہ نظر رکھنی ہے. ٹھیک. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نا 3 بیلٹنگ اب تک ہو چکی ہیں. جی. ابھی میرے ایک کلائنٹ آپ کے آنے سے پہلے آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ان کی نا سیکنڈ پلان ہے کنال کا, اس میں انہوں نے فائل کو بیلٹ نہیں کرایا, تو آج وہ سفر کر رہے ہیں. چاہے انہوں نے جتنے مرضی پروفٹ پہ لی ہوئی تھی نا, جن لوگوں نے بیلٹ کرایا ہے, آن گراؤنڈ چیزیں آ گئی ہیں, تو ان کی ایک ویلیو ہے, تو وہ مارکیٹ میں ٹریڈ بھی ہو رہی ہیں. تو جن لوگوں نے فائلز آج بھی رکھی ہوئی ہیں 20% پہ 1-2 کوارٹرز بنے ہوئے ہیں, چاہے انہوں نے پروفٹس پہ زیادہ لی ہوئی ہیں, آپ ان کی پیمنٹس کریں اور جیسے ہی اگلی بیلٹنگ آئے اس میں آپ شامل ہو جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی چیزیں ایک تو ٹریڈ ہو جائیں گی ایزیلی, جیسے ابھی حالات بہتر ہو رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں, تو اس میں جہاں جہاں اسمارٹ سٹی کی ڈیولپمنٹ تیز ہوتی ہے وہاں پہ آج بھی بڑے اچھے پروفٹس ہیں. تو ایک تو آپ بیلٹنگ کی طرف اپنا ذہن رکھیں, اور باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے 4 مرلہ 8 مرلہ کی بات کی کہ کافی ہائی پروفٹس پہ لوگوں نے فائلز بائی کی ہوئی ہیں, تو اس میں بھی جو ابھی ان کا ریکوری کا جو طریقہ کار ہے اس کا یہی ہے کہ اس کی آپ پیمنٹس کریں جو منیمم پیمنٹ ریکوائرڈ ہے. 40% یا 50% پہ کمپنی کی پالیسیز آ جاتی ہیں, تو آپ بیلٹنگ کی طرف جائیں. مولانا صاحب کا جو مین جو یہ سب سے لیٹل سوال جو میں نے ان سے یہی کیا تھا کہ جو اون جس کو ہم پروفٹ کہتے ہیں وہ جب بنتا ہے تو اس میں بہت سارے ہم لوگ انوالو ہو کے نقصان اپنا کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ٹپ دی ہے وہ یہی دی ہے, ایکسپرٹ کو ان کی یہ ہے کہ جب بھی سوسائٹی بیلٹنگ کرتی ہے آپ اس کا ویٹ کریں, اس پہ نظر رکھیں, اور بیلٹنگ کے اندر شامل ہو کے جو آپ کا اگر جو نقصان جو لانگ رن میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا, بیلٹنگ میں جا کے 50% 40% جو بھی کمپنی کی پالیسی آتی ہے اس کو فائل کو کرا کے اپڈیٹ, اور آپ بیلٹنگ میں چلے جائیں, پلاٹس میں چلے جائیں. قرآن صاحب آخری کوشچن یہ ہے کہ اسمارٹ سٹی کی کوئی نئی ڈیل بھی آ رہی ہے ریسنٹ فیوچر میں؟ بالکل, یہ بڑا اچھی آپ نے یہ ویورز کے لیے بڑی اچھی گڈ نیوز آنے والی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسمارٹ سٹی کے ساتھ ہی راوی اسمارٹ سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے. ابھی ہم نے پچھلے دنوں اسمارٹ سٹی سارے اکٹھے ہوئے, مجیب صاحب نے یہ انفارمیشن ہمارے سے شیئر کی کہ ایک نیا لوگو آ رہا ہے, وہ راوی اسمارٹ سٹی کا لوگو ہوگا. اور وہ روڈا میں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں روڈا میں ایک بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ بھی اس میں بڑی کین ہے, پلس بڑے جو ڈیولپرز ہیں وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. تو راوی اسمارٹ سٹی کی جو ڈیل آئے گی یہ ان لوگوں کے لیے نیوز ہے کہ جو لوگ پہلے ہمارے پری لانچ میں شامل نہیں ہو پائے تھے, اور جنہوں نے وہ جو پروفٹس تھے, کیونکہ اسمارٹ سٹی نا کبھی بھی اوور سیلنگ نہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں آج بھی خوشی ہوتی ہے, ہم ان کے ساتھ انگلینڈ ٹریول کرتے ہیں, امریکہ ٹریول کرتے ہیں. آپ نے روڈ شوز کی بات کی, ساری دنیا میں ہمارے روڈ شوز ہوتے ہیں, اور یہ واحد سوسائٹی ہے جس میں اتنا اوورسیز لوگوں کا اتنی کلائنٹیج ہے. DHA کے بعد سب سے زیادہ کلائنٹیج اسمارٹ سٹی میں, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ جیسے یہ راوی اسمارٹ سٹی آتا ہے تو اس کے پری لانچ پلان میں جتنے بھی ویورز ہیں ہمیں سن رہے ہیں اس میں آپ شامل ہوں. اور ہم بالکل یہ وہ ڈیولپر نہیں ہے جو مارکیٹ میں بے تحاشا فائلیں دیتے ہیں, اوور سیل کرتے ہیں. لمیٹڈ سی فائلز ہوتی ہیں, اس میں آپ انوالو ہوں گے تو انشاءاللہ جیسے باقی اسمارٹ سٹی میں لوگوں نے پروفٹس کمائے, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو راوی اسمارٹ سٹی کی ڈیل آ رہی ہے وہ بھی بڑی بینیفیشل اور فروٹفل. اچھا, ہماری گفتگو میں آپ نے یہ لاسٹ کوشچن اب ہم اس کو ریپ اپ کریں گے, آپ نے مجیب صاحب کا نام لیا. جی,
تو مجیب صاحب کا کتنا کردار ہے جو آج جہاں پہ اسمارٹ سٹی کھڑی ہے؟ یہ بہت سارے لوگ کویشچن کرتے ہیں، میرے ذہن میں بھی ہے، میری ان سے ایک دو ملاقاتیں ہیں. ہی سیمز ٹو بی اے ویری ویری پرسن. تو حبیب رفیق کے بعد اسمارٹ سٹی کو اسمارٹ سٹی بنانے میں مجیب صاحب کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ سٹی میں نا وہ جو سب سے ان کی اسٹرانگ جو چیز ہے وہ ان کی سیلس ٹیم ہے، اور سیلس ٹیم کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ مجیب صاحب. تو مجیب بھائی نے ہمیشہ ایک تو دیکھیں آپ اسمارٹ سٹی کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں اور باقی پرائیویٹ لوگوں کو بھی آپ ڈیولپرز کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، تو اسمارٹ سٹی کی ہمیشہ آپ کو ٹیم میں بھی ایتھکس نظر آئیں گی. وہ مجیب صاحب ہیں جنہوں نے ایک نا ایتھیکل پورا انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے. اور آپ کبھی بھی، میں کلائنٹس کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو لگے گا کہیں سم ٹائم ہمارے ڈیلرز ہوتے ہیں کہیں آپ پھنسے ہوتے ہیں، آپ ڈائریکٹ کوئی بھی لے کے جائیں گے ہمارے کمپنی کے پاس، چاہے مجیب صاحب کے پاس، تو وہ آپ کو ہمیشہ آپ کے لیے بیسٹ اس کا جو ہے حل دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی سیلس پوائنٹ آف ویو سے اور کمپنی میں مجیب صاحب کا رول ہے، اور وہ امیزنگ رول ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنے ڈیلرز کو بڑا ویلیو کیا پروجیکٹ میں، ایک ہمیشہ اپنی انوویٹیو اسٹریٹجیز کے تھرو، اپنی ڈفرینٹ پالیسیز کے تھرو ہمیشہ جو ہے مارکیٹ کو چلایا اچھے طریقے سے، اور ایک ایتھیکل ڈیلنگ کا ایک سسٹم. Is he accessible to everybody? ہی از ایکسیسیبل. وہ لاہور آتے ہیں، ویک میں 3 دن لاہور ہوتے ہیں اور باقی ڈیز اسلام آباد ہوتے ہیں. تو لاہور میں بھی وہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہے. کوئی بھی جاتا ہے آفس میں، انہیں ٹائم بھی مل جاتا ہے، آپ مل سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. Thank you very much Purana sir for giving us your precious time. تھینک یو براد بھائی، تھینک یو ویری مچ. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اسمارٹ سٹی کے حوالے سے تھا. اسمارٹ سٹی کی جس کے پاس بھی ہولڈنگ ہے، اسٹک ٹو دی فائلس، پلاٹس، وٹ ایور یو آر ہولڈنگ. اچھا ڈیولپر ہے، ٹائملی ڈیولپ کر رہے ہیں. جو فائلس پڑی ہیں ان کو پلاٹ بنانا ہے تو سوسائٹی کی جو اپڈیٹس ہیں ان پہ نظر رکھیں. جو بیلٹنگ آتی ہے، بیلٹنگ کے پیسے یا وہ اماؤنٹ اپڈیٹ کر کے اپنا پلاٹ لیں. میں ذاتی طور پہ 24-25 سال سے پرائیویٹ سوسائٹیز ادر دین DHA کر رہا ہوں. میں نے آج تک، یہ میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کہ اسمارٹ سٹی سے زیادہ آرگنائز اور جو ٹائم پہ ڈیولپ کر کے لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ آور چینل. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.